ان کو مصیبت میں دیکھ کر پھولا نہ سماتا تھا۔ پھر یہی وہ بدبخت تھا جس نے قریش کو بائیکاٹ کا مشورہ دیا تھا، آل مطلب سے لین دین نہ کرنے پر ابھارا تھا۔ مسلمانوں کا غیر معمولی صبر و استقلال۔ محرم کا مہینہ تھا، نبوت کا 7واں سال۔ ابو طالب پورے خاندان کے ساتھ ایک درے میں نظر بند ہو گئے۔ یہی درہ شیب ابی طالب کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ لوگ دن رات یہیں پڑے رہتے، نہ کسی سے کچھ تعلق، نہ کوئی لین دین۔ ایک جیل خانہ تھا جس میں وہ مستقل بند رہتے، صرف محترم مہینوں میں باہر آتے، جبکہ عرب کی ساری جنگیں رک جاتی، لڑائی جھگڑے بند ہو جاتے، ہر طرح کے خطرے جاتے رہتے، ہر آدمی بالکل آزاد اور بے خطر ہوتا۔ انہی مہینوں میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی باہر آ جاتے اور پھر دعوت کا کام شروع کر دیتے۔ حاجی انہی دنوں میں مکے آتے تھے۔ تجارت کرنے والے مکے کے قریب ہی بازار لگاتے اور تجارت کے سامان سجاتے۔ آپ ان کے پاس جاتے، ان کو اسلام کی دعوت دیتے، بہت ہی درد اور محبت سے فرماتے، میرے پیارے بھائیوں، خدا کا دین قبول کر لو، وہ بہت خوش ہوگا، تم پر مہربان ہوگا اور اچھا بدلہ دے گا۔ لیکن اگر کفر و شرک سے چمٹے رہے اور اس دین کو ٹھکرا دیا تو وہ ناراض ہوگا، بہت سخت عذاب دے گا۔ جو لوگ حبشہ میں تھے انہیں اطلاع ملی، عمر مسلمان ہو گئے ہیں، اس طرح اسلام کے قدم جم گئے ہیں، اس کی مظلومی اور بے کسی ختم ہو گئی ہے۔ مسلمان اب بے جھجک قریش کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، انہیں ان کی گمراہی پر متنبہ کر رہے ہیں۔ مکے کا کونا کونا اب نور اسلام سے جگمگا رہا ہے، نہ صرف مکہ بلکہ بیرون مکہ بھی اس کا ڈنکا بج رہا ہے۔ یہ سن کر وہ خوشی سے بے تاب ہو گئے، اتنے خوش ہوئے کہ حبشہ کو خیر بات کہا اور پھر مکے کا رخ کیا۔ قریب پہنچے تو معلوم ہوا مسلمان تو نظر بند ہے، قریش کا ان پر پہرا ہے، بڑی تنگی اور مصیبت کا سامنا ہے۔ ایسے میں وہ مکے کیا جاتے، الٹے پاؤں حبشہ لوٹ گئے۔ درے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مخلص ساتھی پڑے رہے، 1 مہینہ نہیں، 2 مہینے نہیں، سال 6 مہینے نہیں، مسلسل 3 سال پڑے رہے۔ بلائیں امنڈ امنڈ کر آتی رہیں اور سب سہتے رہے۔ جب پانی سر سے اونچا ہو گیا تو آپ نے ان ساتھیوں کو بھی ہجرت کی اجازت دے دی۔ مخلص ساتھیوں نے حبشہ کا رخ کیا اور وہاں پہنچ کر اطمینان کا سانس لیا۔ اب مکہ میں بس گنے چنے مسلمان رہ گئے۔ جو مسلمان رہ گئے ان پر ایک عرصے تک دشمنوں کا پہرا رہا، جس کی وجہ سے ایک ایک لمحہ ان کے لیے عذاب بن گیا۔ لیکن باہری غیرت و ہمت سب کچھ ایک طرف، آل مطلب کا جوش و جذبہ ایک طرف، بھوک اور فاقے کی سختیاں سہتے رہے، مگر آپ پر ذرا بھی آنچ نہ آنے دی، جی جان سے آپ کی حفاظت کی۔ چچا ابو طالب کی شفقت و محبت تو قابل دید تھی، وہ آپ کے پیچھے بالکل دیوانے رہتے، جیسے ایک شفیق ماں لختے جگر کے پیچھے، ایک لمحے کے لیے بھی آپ سے غافل نہ ہوتے، ہمیشہ کلیجے سے لگا کے رکھتے، سوتے بھی تو ساتھ سلاتے، کبھی کسی مجبوری سے ساتھ چھوڑنا ہی پڑتا تو اپنی جگہ کسی بیٹے کو کر دیتے کہ رات میں جاگ کر آپ کی حفاظت کرے۔ کتنا کٹھن مرحلہ تھا یہ، سارا ماحول دشمن، دوست عزیز سب سے انبن، پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ حضرت سعد بن وقاص کے مطابق ایک بار رات کو سوکھا ہوا چمڑا ہاتھ میں آ گیا، میں نے اس کو دھویا، پھر آگ میں بھونا اور پانی میں ملا کر کھایا۔ لوگوں سے کوئی لین دین نہیں، گویا ہر وقت موت منہ کھولے کھڑی ہو۔ ایسے میں اللہ نے مدد کی، بے کسوں کے لیے انتظام کیا، کچھ دلوں کو ان کے لیے نرم کر دیا۔ مسلمانوں کی بے بسی دیکھ کر انہیں ترس آنے لگا، وہ چھپ چھپا کر ان کے پاس آتے، کچھ کھانے پینے کا سامان دے جاتے۔ انہی لوگوں میں ایک ہزام کے بیٹے حکیم تھے، بی بی خدیجہ ان کی پھوپھی تھی، یہ اپنی پھوپھی کو روٹی سالن دے جاتے، حضرت خدیجہ خود کھاتی، اوروں کو کھلاتی۔ عہد نامہ چاک ہو گیا۔ عمرو کے بیٹے ہشام بھی ان مسلمانوں کے بڑے ہمدرد تھے، اونٹ پر بہت کھانا کپڑا لاد لیتے، رات ہو جاتی تو ان مظلوموں کے پاس آتے، اونٹ کو گھاٹی کے باہر ہی بٹھا دیتے اور سارا سامان اندر پہنچا دیتے۔ ہشام برابر ایسا ہی کرتے رہے۔ کچھ دنوں میں قریش کو پتہ چل گیا، اب وہ ان کو بھی ستانے لگے، لیکن وہ اپنی ہمدردیوں سے باز نہ آئے۔ ہشام نے ایک کام اور کیا، وہ ابو امیہ کے بیٹے زہیر کے پاس گئے، یہ عاتقہ کا بیٹا اور عبد المطلب کا نواسہ تھا۔ ہشام نے کہا، زہیر
तुम तो खूब ऐश करो, उम्दा से उम्दा खाने खाओ, अच्छे से अच्छे कपड़े पहनो, और तुम्हारे मामू इस तरह रुसवाई और बेकसी के साथ अपने दिन पूरे करें। तुम्हारी गैरत ने ये कैसे गवारा कर लिया? खुदा की कसम, अगर ये लोग अबुल हकम यानी अबू जहल के मामू होते और तुम ऐसा करने को कहते, तो वो हरगिज तैयार ना होता। ज़ुहैर ने कहा, अकेला चना क्या भाड़ फोड़ेगा, मैं तन्हे तनहा कर ही क्या सकता हूँ। खुदा की कसम, कोई साथ देने वाला होता तो मैं इस वहशाना मुआहदे को तोड़ देता। हिशाम ने कहा, कोई और मिल जाए तो? ज़ुहैर बोला, वो कौन है? हिशाम ने कहा, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। ज़ुहैर बोला, अच्छा, एक और आदमी तलाश करो, कोई और मिल जाए तो अच्छा रहेगा। दोनों जवान ये जालिमाना मुआहदा तोड़ने के लिए कमर बस्ता हो गए। वो मुआहदा जो सारे कुरैश का मुआहदा था, और अब वो किसी तीसरे को ढूंढने लगे। अल्लाह ने मदद की, न सिर्फ एक बल्कि तीन तीन बहादुर उनके साथ हो गए। ये तीनों कुरैश के मुअज़्ज़िज़ सरदार थे। एक अदी के बेटे मुतइम, दूसरे हिशाम के बेटे अबुल बख्तरी, तीसरे असवद के बेटे जमा। सुबह हुई तो हिशाम, मुतइम, अबुल बख्तरी और जमा घर से निकल खड़े हुए। काबे के करीब ही कुरैश जलसा जमाए बैठे थे। ये चारों सरदार भी वहीं जाकर बैठ गए। ज़ुहैर गए, काबे का तवाफ किया, फिर आकर बोले, मक्के वालों, हम तो मजे से खाते पीते हैं और बनी हाशम एक एक निवाले को तरस रहे हैं। न किसी से लेन देन कर सकते हैं, न खरीदो फरोख्त। क्या ये मुनासिब है? क्या ये कोई इंसानियत है? क्या मुरव्वत और शराफत का तकाजा यही है? खुदा की कसम, मैं बैठ नहीं सकता जब तक इस नापाक मुआहदे की धज्जियां न उड़ जाए। ये सुनते ही अबू जहल तन कर उठा और कड़क कर बोला, तूने गलत कहा, खुदा की कसम, ये हरगिज ना होगा। उसी दम ज़ुहैर के सब साथी एक साथ बोल पड़े, हाँ बिल्कुल ठीक है, ये होगा, जरूर होगा, और हो कर रहेगा। अबू जहल समझ गया, ये कोई सोची समझी स्कीम है, इसमें बोलना बेकार है। वो कलेजा महसूस कर रह गया। मुतिम अहदनामा फाड़ने के लिए आगे बढ़ा। देखा तो उसको दीमक चाट गई थी। सिर्फ एक लफ्ज बाकी था जो अहदनामे के शुरू में था। वो लफ्ज था, बिस्मिकल्लाहुम्मा, ऐ अल्लाह तेरे नाम से। अहदनामा चाक हो गया तो प्यारे नबी और मुखलिस साथी दर्रे से बाहर आ गए और पूरी सरगर्मी से फिर दावत का काम करने लगे। ये नबूवत का 10वां साल था जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके जानिसार साथियों को इस बंदे गम और इस कैद सितम से रिहाई मिली।